انجینئر محمد علی مرزا کا استاد، ختم نبوت کا ڈاکو اسحاق جعلوی بھی بڑا بے حیا اور جو ہے وہ ہٹ درم تھا، لیکن مرزا کی بے حیائی اور ہٹ درمی جو ہے یہ اپنے استاد پر بھی سبقت لے گئی ہے۔ 1 مئی کو اس نے یہ تسلیم کر لیا، 1 مئی 2023 اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ 60 سال ممبروں پر لعنت والی روایت جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور وہ میں نے پاپا جانی کے لیے لکھی تھی، یعنی بریلویوں کے پاپا جانی کے لیے لکھی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیوطی رحمہ اللہ نے 72 بار سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، تو یہ تو میں نے ان کے لیے لکھی ہے، میرے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ آپ جیسا کہ اس بیان میں سن سکتے ہیں۔ بے سند روایت نہیں لی جائے گی، آپ کے کربلا ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے، کوئی بے سند روایت نہیں۔ ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند لی ہوئی ہے، ذرا یہ جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر پہ کون سی حدیث بے سند لی ہوئی ہے بتائیں، جس کا سوال ہے کوئی نہیں ہے۔ رہے گا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے۔ جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نہ لکھوں کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور پر حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی۔ جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو، میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ سمجھ رہی آپ کو بات کی؟ سمجھ رہے نا؟ یہ 1 مئی کی بات ہے جب یہ تسلیم کر چکا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ اپنے پمفلٹ میں نے درج کی ہے اور یہ نمبرنگ میں نہیں ہے۔ آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے، اور بار بار سنیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے پمفلٹ میں 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، امام سیوطی کی کتاب سے جو درج کی ہے یہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے۔ جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے، یعنی اس کو میں نے نمبر نہیں دیا، نمبر اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس کی سند نہیں ہے، اور نوٹ لکھ کر اس کو میں نے درج کیا ہے، نمبرنگ میں نہیں ہے۔ تو یہ مان گیا 1 مئی کو کہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، اور یہ میں نے پاپا جانے کے لیے یہاں درج کی ہے۔ اب 1 مئی سے 1 مہینہ 6-7 دن گزرے، اور 8 جون کو دوبارہ پھر اسی روایت کو دلیل بنا رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ تو اپنے استاد اسحاق جعلوی پر بھی سبقت لے گیا ہے۔ ہٹ درم تو وہ بھی بڑا تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہٹ درم نکلا۔ ناصبی جو ہے نا بیسیکلی یہ دھوکہ باز ہے، انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، نام قرآن بخاری مسلم کا لیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں سنیت کے نام کے اوپر۔ اور دوسری بات، جتنے بھی رافضی ہیں یہ پیدا ہی ناصبیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت نہ کرواتی تو شیعان علی کبھی بھی رافضی نہ ہوتے۔ اگر بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت نہ کرواتی تو شیعان علی کبھی بھی رافضی نہ ہوتے۔ اگر بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت نہ کرواتی تو شیعان علی کبھی بھی رافضی نہ ہوتے۔ 1 مئی کو مان چکا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ میں نے پاپا جانے کے لیے اس روایت کو درج کیا ہے اپنے پمفلٹ میں، 60 سال ممبروں پر لعنت والی روایت کو، اور دوبارہ سے 8 جون کو اسی روایت کو دلیل بنا رہا ہے، جیسا کہ آپ اس بیان میں سن سکتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نہ لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور پر حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی۔ جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو، میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ جی ناظرین، یہ دونوں بیان آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو بار بار سنیں کہ ایک روایت جو ہے وہ 1 مئی کو اس کو تسلیم کر لیا، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں، اور وہی 8 جون کو دوبارہ سے پیش کی جا رہی ہے، اور 8 جون کو پیش کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ نہ 60 سال ممبروں پر لعنتیں ہوتی اور نہ شیعہ پیدا ہوتے، نہ روافض پیدا ہوتے۔ اگر بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت نہ کرواتی تو شیعان علی کبھی بھی رافضی نہ ہوتے۔ یعنی روافض اور شیعہ کی بنیاد جو ہے وہ 60 سال ممبروں پر لعنت ہونا جو ہے اس کی وجہ وہ تھی، یعنی 60 سال ممبروں پر لعنت ہوئی تو پھر روافض اور شیعہ نکلے،
وہ خود مان چکے ہو، بے شرم انسان، دجال انسان، تم تو مان چکے ہو کہ یہ 60 سال ممبروں پر جو لعنت والی روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، یہ میں نے نمبرنگ میں تو درج نہیں کی، یہ تو میں نے پاپا جانی کے لیے لکھی ہے۔ جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے۔ جلال الدین سیوطی کا نام پاپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ تمہارے لیے، میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، تو جب یہ 60 سال ممبروں پر لعنت ثابت ہی نہیں ہے تو یہ الزام کیوں دینا کہ 60 سال بنو امیہ جو ہے ممبروں پر لعنت نہ کرتے اور روافض اور شیعہ نہ نکلتے؟ یہ تو کوئی روایت ہی نہیں، ایسا تو واقعہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی سند تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں چیلنج کیا تھا کہ مرزا اور اس کی ساری ذریت مل کر اور یہ جو ہے ایران کے عجائب گھروں میں بھی گھس جائے نا، اور سارے شیعہ ذاکر مل کر بھی اس کی کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ذاکر کیا، اس کے ساتھ اس کا روافض ہمدرد بھی مل جائے اور مرزا بھی مل جائے اور اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں، ان کے سارے مردے بھی زندہ ہو کر آ جائیں، تو اس کی کوئی سند صحیح پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ جس روایت کو 1 مئی کو مان چکا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں، وہی روایت جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو گئی، وہ دوبارہ سے صحیح ہو گئی 8 جون کو، 1 مہینہ اور 6-7 دن کے بعد پھر اس کو دلیل بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کی ہٹ درمی کی ایک مثال نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، انجینئرنگ کر کے نیا دین لے چلا، تو بے شرم تو ہٹ دھرم، تو بے شرم تو ہٹ دھرم، بڑا ہی بد خیال ہے۔